بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤ اور آپ کی معاونت کرو اور آپ کا ادب احترام کرو اور اللہ دیا صبح شام تسبیحات بیان کرو. معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے ساری رہنمائی واسطے جس عظیم شخصیت کا انتخاب فرمایا، اس عظیم شخصیت کی ساری زندگی اللہ نے ہر قسم کے عیوب اور نقائص کو پاک رکھی. پھر حضرت علیہ السلام ذاتی اعتبار نال آپ کا بہار، آپ کی گفتار، آپ کا میل جول، رہن سہن قابل تعریف اور قابل دید ہے. آج اگر کسی انسان کے اندر چند خوبیاں عملی نظر آن تو ہر عام و خاص آدمی وہ احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے.
یار بڑا نیک صالح بندہ ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہر لحاظ نالی اللہ نے خوبیاں نوازیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام دنیا تو زیادہ کہ آپ دی عزت، توقیر، تعظیم، احترام کیتا جائے۔ کیونکہ اگر حضرت علیہ السلام نے کسی پہلو تے بھی کسی مسلم دے دل اندر مکمل تعظیم، ادب، احترام نہ ہویا تو حضرت دے تعلیم، طریقہ، حکم اس انسان دے دل اندر بیٹھ نہیں سکتا، کار نہیں کر سکتا۔ جو آپ کا دل اندر احترام، ادب ہوئے گا تو حضرت کی ایک ایک بات، ایک ایک طریقہ، ایک ایک فیصلہ سانو دلوں بجانوں پیارا لگے گا، اور اسی دلوں ہو کے قبول کریں گے۔ اس واسطے رب العالمین نے حضرت علیہ السلام کا احترام، ادب، عزت، توقیر، تعظیم ہر انسان پہ فرض قرار دے دیتی ہے، بالخصوص کلمہ گو تھے۔ اور کلمہ گو احترام بھی کرتے ہیں، ادھر اندر شک بھی نہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا بدبخت ہوئے جڑا نہ کرے۔ ہر کلمہ گو آپ کا دلوں بجانوں احترام کرتا ہے۔ صرف بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض غلط فہمیاں دی بنا تے، غلط فہمیاں دی بنا تے احترام کا، ادب کا طریقہ کام بدل دیتا جاتا ہے۔ جدوں نانو اصولاں دی روشنی اندر دیکھنے ہاں تے بجائے ادب تے بعض دفعہ بے ادبی کا پہلو نکل آتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ حضرت علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منا رہا ہے، اپنے دلوں خوش ہو رہا ہے کہ میں حضرت دی ولادت دی خوشی منا رہا ہوں، بھنگڑے پاؤں لگ پیندا ہے، پھر کوئی ایسے بےہودہ گیت گان لگ پیندا ہے، اپنے دلوں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے اصولوں اندر وہ ادب نہیں، وہ بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ یہ حل کی ہے، حل ہے کہ ہر کلمہ گو تے محنت کیتی جائے، اجتماعی، انفرادی، جس طرح تواڈے عزیز و کالت دوست احباب نے قریب قریب انہوں کو بٹھا کے پیار محبت نال ان سمجھایا جائے بھائی اللہ دے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ ادب نہیں، جس چیز کو آپ نے منع کیتا ہے وہ کام کرنا ادب نہیں۔ ادب ہے جتھے آپ ٹورن ٹرو، جتھوں موڑن موڑو، یہ بھی ادب دلوں بجانوں۔ لوگ آئیے میں تواڈے سامنے چند مثالاں پیش کرنا نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دا ادب، احترام، وہ اصول کی نے کس طرح کرنا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح کیتا۔ صحابہ کرام تے ہے ہی نبی پاک نے جان فدا کرنے والے سن۔ میں اس کو
ہٹ کے بھی عرض کرانگا جڑے غیر ناطق چیزاں نے اور جاندار چیزاں انسان تو ہٹ کے جنہوں نے اسی پنجابی میں بے زبان کہتے ہیں جانور وغیرہ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دلوں پہ جانوں ادب کریا کرتے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ادا بیان ہے آپ فرماتے رہے اسی ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں خبر ملی بنو نجار کے باغ مدینے تو باہر سے انہاں دا اونٹ تے انہوں کچھ ایسی مستی چڑھی ہے اپنے مالک کا بھی لحاظ نہیں کر رہا جڑا باغ میں داخل ہوتا ہے انہیں تے حملہ کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام باغ وال ٹر پے نبی رحمت علیہ السلام باغ وال ٹر صحابہ نے عرض کیتا اللہ کے رسول جی نہ جایا ہے جانور انہوں کی پہچان ہے تو انہوں کو نقصان نہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں جانتے ہو آپ باغ میں داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے جس میں نے اونٹ نے دیکھے ہیں باغ کے اندر کو بندہ داخل ہوئے حملہ کرنی نیت دوڑتا آ رہا ہے جب نظرہ میرے آقا علیہ السلام دے چہرہ مبارک دے پہنیاں نے پہچان جاندہ ہے حدیث دے لفظ نے سنن دارمی تے مسند احمد فرمایا واضحاً نشفرہو علی الارض حتی برک بین یدئی جو ہی آپ تے نظر دے تے اپنے سر چکا لیندہ ہے ادب دے نال ادھوں ہی سر چکا لے ہے ہون کپڑا نہ نیچے والا انہ چکایا کہ ہون زمین نہ رگڑتا جا رہے ہیں انہ چکایا آپ دے سامنے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گھٹنے ٹیکے تے بیٹھ جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے ایک مالک کیڑا ہے مالک سامنے آ گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فخاتمہ ودفعہ الى صاحبہی میرے پیغمبر نے اس کو نکیل پا دی ہے چونکہ وہ دی نکیل نکل چکی سی آپ نے نکیل پاکے تے انہیں مالک دے حوالے کر دیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام پھر فرما دے لے ما بین السماء الى الارض احد الا یعلم انی رسول اللہ آسل جن والانس فرمایا اسمانات زمینات درمیان جنیاں مخلوقات میں اے ساریاں میں وہ جان دیاں نے میں اللہ کا سچا رسول ہوں اے ساریاں میری تعظیم احترام کر دیاں نے سوائے چند نافرمان جنہ چند نافرمان انسانہ دے نبی پاک نے کچھ نافرمان جنات انسانہ نو مستثنا کیتا فرمایا انہاں تو علاوہ ساریاں میں نو پہچان دیاں نے تے میری عزت احترام کر دیاں نے ساریاں مخلوقاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر دیاں نے آئیے اور مثال میں توڑے سامنے پیش کر دیواں اے روایت سنن ترمذی دے اندر آندی ہے کتاب التفسیر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جس پہلے رب العالمین نے معراج تے بلایا سیر کران واسطے بلایا جبریل علیہ السلام
براق لے کے آئے نے براق تے نبی پاک علیہ السلام کو عرض کیتا حضرت براق تے سوار ہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے براق تے سوار ہون لگے نے کیونکہ براق دے اتے کاٹھی بھی پائی ہے اور لگاماں بھی پائیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام بیٹھن لگے نے تے ذرا براق شیخی وچ آ گیا بکنا شروع کر دیتا تے جناب جبریل علیہ السلام نے براق دے کولو کے کان دے کولو کے جناب جبریل فرماندے نے آب محمد تفعل هذا براق کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کول اے کرن دے حرکت تینوں نہیں پتا فما راکبک احد اکرم الی اللہ منہ تینوں نہیں پتا کہ تیرے تے آج تو پہلا اس تو بڑی شان والا کو بندہ سوار ہویا ہی نہیں ان تو اونچی شان والا حالانکہ انبیاء کی سواری سی دوسرے انبیاء بھی سواری کرتے رہے تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے حضرت جبریل نے جو اے فرما دیتا ہے جبریل نو پہچان ہو جاتی ہے حدیث دے لفظ نے فزا جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک ہوتا ہے اسے میرے پسینیوں پسینی ہو جاتا ہے تے مولا کہتے ہیں آسامنے کھڑا براق ہویا نبی رب دا قدم اٹھان لگا آسامنے کھڑا براق ہویا نبی رب دا قدم اٹھان لگا بدن چار براق چلا ہویا یہی اپنی ذرا بخان لگا جبرائیل ویکھو براق نہیں کیا خوب ادا سکھان لگا تینوں پتہ نہیں جگہ پیر سونا تیری پشت دے قدم ٹکان لگا چھوڑ کے کل براق جے سیدھا ہویا چھوڑے نبی تو شرما کھان لگا مڑکو مڑگی ہویا سونا نام سن کے نال ادب دے سیس چکان لگا نبی رب دے مار بلان بیٹھے اڈ وچ ہوا دے جان لگا جتھے نظر پہنچے اوتھے قدم رکھے تیر تیر اڈانیاں جان لگا براق ایک جانور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ویلے نام پاک سندا ہے اس ویلے پسینیوں پسینی شرم دے نال ہو جاندا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے نصیحت کر چکے ہاں سانوں نہیں چاہیے کم از کم جانور تو سبق لے لئیے جتھے کتے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث یا آپ دے کسے فرمان دی سارے تو نافرمانی ہو جائے تے شرمندہ ہوئیے کدی نافرمانی کرنے ہیں نبی پاک دی اللہ اکبر جدھر سارے اندر ایک ایمان دی صفت آ گئی نا کہ کتے نبی پاک دے حکم سنے ہیں بس وہ بھی کتے نافرمانی ہو گئی ہے تے بات سن بڑی شرمندگی ہوئی ہے اپنے آپ کی نادم ہوئے ہیں جدھر ایسی آ گئی سمجھ لو اللہ نے اللہ درجے دا ایمان دے دیتا اور اس میں ساری اصلاح دا آغاز ہو جائے گا میں ہوگا یا تارے جو کوئی کوشش کرو اس صفت نو پان دی کوشش کریے جتھے کتے بھی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث کی شرط و مخالفت ہو رہے شرمندہ ہوئی ہوتے حضرات اور بات ذرا توجہ کرے آنے ایڈے میں تو جنوران دیا باتاں کی دیا نے جنور بھی نبی پاک علیہ السلام دا کنا ادب کر دینے احترام کر دینے آدھا ہون میں صحابہ اکرام دے بارے بات کرام صحابہ کے لیے ایڈے نبی پاک علیہ السلام دے بارے مخلص نے رب العالمین نے قرآن اندر انامیاں گوائیاں دے دیتیاں نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم
کے ویکھیا تے انہاں دے دلاں اندر اخلاص ویکھیا. صحابہ اتنے مخلص سن اسلام دے بارے، اللہ دے بارے، اپنے محبوب نبی دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے. مدینہ کئی دفعہ میں عرض کر چکے ہیں، عام مشہور ہے یہ کہ نبی پاک نے مکہ مکرمہ تو رات نو ہجرت کی تھی. اپنے بستر تے حضرت علی نو امانتاں دا راکھا سنایا اور آپ نکلے. کافر جڑے نے گھیرا پائے کھڑے نے آپ دے مقام نو. آپ نے سورۃ یاسین دی آیتاں پڑھیاں، مٹی سٹی، کافر انے ہو گئے. آپ نکلے لیکن تمام دیا تمام روایتاں سندن ضعیف نے اور صحیح بخاری دے خلاف نے. قرآن پاک تو بعد احادیث جو سب تو اول درجے کی حدیث صحیح بخاری دی کتاب ہے. تمام امت کا اتفاق کے دیتے صحیح بخاری دے خلاف. صحیح بخاری چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام چمک دی دوپہر کو نکلے، کوئی کسی کافر نے گھیرا نہیں پایا، نہ کسی تو چوری نکلے. ایک طرح دا کمال ہے. لو چلا بھی میرا نبی دن ہے جیسے چلا بھی سب کے سامنے، رات نو نہیں دن نو. اللہ اکبر. جناب ابو بکر دے گھر آئے، نام لے آئے، سدھے گانے سوچ گئے. اللہ اکبر. یہ تفصیل بڑی ہے، انشاءاللہ جنہوں کے ہجرت بیان کی تھی ساری تفصیل عرض کرانا. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے میرے پیغمبر مدینہ تشریف لے گئے. چونکہ مدینہ پاک دی اندر نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے حضرت مصعب بن عمیر دی تبلیغ دے نال سٹی مدینہ دے اندر دو بڑے قبیلے نے، اوس تے خزرج. انہاں دیاں پھر کو کئی شاخاں نے. اے سارے دے سارے سوائے چند بندیاں دے مصعب بن عمیر دی تبلیغ نال اسلام لے آ چکے سن. نبی پاک دی آمد تو پہلا مسلمان ماشاءاللہ کافی تعداد وچ ہو چکے سن مدینہ پاک اندر. ہاں نبی پاک کی ملاقات چند بندیاں دی سی. مکہ مکرمہ آ کے خبر ملی، مدینہ پاک والے کو خبر مل جاتی ہے کہ نبی پاک مکہ مکرمہ تو مستقل طور پہ ہجرت فرما کے تشریف لے آ رہے ہیں. میرے پیغمبر مکہ مدینہ تو بعد جتھے مسجد قباء ہے، ایتھے بنی عمر بن عوف دا محل ہے. ایتھے نبی پاک 14 یا 21 دن ٹھہرتے ہیں. ایتھے مسجد قباء دی بنیاد رکھی ہے. دیکھ لو میرے پیغمبر کتنا مسجداں دا دھیان رکھ دے. چند دن ٹھہرے نے مسجد دی بنیاد رکھ دیتی ہے. کیونکہ مسجداں مقناطیس نے لوگاں نو اکٹھا کرن والیاں، مسلماناں دا مرکز ہویا کر دیاں مسجداں. سارے انبیاء دا دھیان مارو، انبیاء دی اکثریت تو نظر آئے گی اللہ دے گھراں نو بڑھاندی آباد کردی. انبیاء دا مشن ہے. ہن بھی انبیاء دے مشن تے چلدے ہویا انبیاء دے منن والے مساجد وال بڑا دھیان دیندے نے. اللہ سب دی ہمیں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں مسجد قباء تو نکلے نے، مدینہ سٹی دے اندر جاندے نے. تے سارے مدینے والے چونکہ میں عرض کر چکیا ہاں سارے مسلمان ہو چکے نے. خوشیاں بڑیاں نے آقا دی آمد دیاں. کئی لوگی چھتاں تے چڑھ گئے، بچے تے بیبیاں تے کے بندے بھی چڑھ گئے. کئی بندے مدینہ پاک دے وچ آ جاندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کرتے رہے، بڑے بڑے تحفے تحائف لے کے آندے رہے. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کرنے عرض کران گے آقا سونیا ساڈے گھر تشریف لے آؤ، ساڈے گھر آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف آقا نو پیش کیتے جاندے نے. کرنا روایت گھر جناب مکہ مدینہ
والے جس ویلے طائف لگے آئے نے نبی پاک نو عرض کردے نے آقا میرا تحفہ قبول کرو میرے گھر آ جاؤ دوسرا کردا تیسرا کردا حتیٰ کہ نبی پاک دی اونٹنی دی نکیل تو چڑھدے نے ایک پھڑدا ہے دوجا چھیندا ہے تیسرا چھیندا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذات المعاد اندر بخاری مسلم کی روایتاں جمع کر کے انہاں نے نتیجہ کیتا فرماندے نے جس ویلے نکیل دے اوتے چڑھدے نے تے نبی پاک نے فرمایا آپس اندر جھگڑو نہیں پکڑو نہ مہارو ڈاچی ساڈی عمل کرے سی حکم جویں سرکارو کرنا روایت ہر گل اگے ڈاچیاں کھلو پے کرنو امیداں میں کر آئے کرنو امیداں دلوں کر والے آروانا ہووے شہر تمامی پھر ڈاچی کتے لبے ایوب انصاری جس دم اس دے کارے اگے پہنچی حضرت کی سواری اس مکان ڈاچی کارا حکم غرور ہویا حمد خدا کر اس کر ڈاچی زانو جلد نوایا ڈاچی جناب ابو ایوب انصاری دے گھر اگے بیٹھ گئی کیوں بیٹھی ایتھے گلاں دی حکمت سی ایتھے مسجد نبوی دی تعمیر ہونی سی آپ دا دھیان پینا سی سامنے جگہ کھلی ہے کھنڈرات نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو اونٹی بہ جاندی ہے تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی نال ایدا باران ٹوٹی دا تے نبی پاک دا سامان لے کے تے اپنے گھر چلے جاندے نے ہن بڑے لوگ کی آندے نے حضرت جی ساڈے گھر آؤ حالانکہ نبی پاک دے دادا جی سردار عبد المطلب دے نان کے بھی مدینے نے نبی پاک دے نان کے تے مکے نے سردار عبد المطلب دے نان کے بنو نجار قبیلہ انہاں نے بھی خاص کی دیئے کہ ساڑیاں رشتہ داریاں نے تانڈے نہ ساڑے کا نہ جاؤ نبی پاک فرما دے نہیں ابو ایوب سامان گھر لے گیا جدے کر سامان اسی کوتے رکاں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہندے نے آقا سونیا تسی اوپر چلے جاؤ کیونکہ میں نیچے رواں گا میں اوتے تانڈے رہندا مناسب نہیں لگا ادب دے خلاف ہے میرے پیغمبر فرما دے ابو ایوب سائری لوگاں نے ملاقاتیاں نے آنا ہے اوپر جان کے دقت ہوئے گی انہاں نو مینوں دے تینوں میں تینوں حکم دینا میں تو اپنا سامان لگے بچے لگے اوپر چلا جا حضرت ابو ایوب دا چھوٹا جا کارے اوپر چلے جاندے نے ابو ایوب فرماندے نے بات تے غور کریا دے تبرانی کبیر بزرگاں دے اندر مسند ابن ابی شیبہ دے اندر بھی ہے حضرت ابو ایوب فرماندے نے ایک دن ایسا ہویا کہ رات دا ٹائم ہے کڑا پانی دا بھریا پیا ہے بس پتہ نہیں کتے پاؤں بج گیا کڑا رڑ گیا ہن میرے دل اندر کی آیا اے ہن تھلے پانی جائے گا نبی پاک علیہ السلام آرام فرما لے چھٹا پہن گیا کتے آپ دے آرام دے خلل نہ آئے چھٹا پہن گیا بے ادبی نہ ہو جائے تے جناب ایوب فرماندے نے ساڈا بستر سی نا میں تے میری اہلی والا اوڑھنے سا اساں اپنی اوڑھنی پانی تے چھوڑ دتی پانی نے جذب کر لئی اساں رات جاگ کے کڑ لئی پر پیغمبر تے چھٹاں پہنیاں بھی پسند نہیں کی اتنا او صحابہ نبی پاک دا ادب کرتے
حضرات اور باطل کر رہا ماں کے انہا عذب کریا کرتے نے انہا عذب کریا کرتے نے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آتے صحابہ چلے نے مکہ مکرمہ عمرہ کرن دے واسطے چلے نے رستے پہ اندر خدا بیا مقام دے مکہ مکرمہ والے نے روک دیتا میرے پیغمبر اتھے ڈیرے لائے دینے حضرت دی اونٹلی چلتی چلتی پہلان دیئے صحابہ کہنے نے اونٹلی تھک گئی ہے فرمایا میری اونٹی دی عادت نہیں اڑی کرن دی تھکن دی انہوں انہیں بٹھایا ہے جنہیں ہاتھیاں نو روکے اسی ابرا دے ہاتھیاں یعنی اللہ نے بٹھایا ہے انہیں اندر کو حکمت ہے وگرنہ میری اڈاچی اڑی نہیں کر دی اللہ اکبر معاملہ ہوئی ہویا خبر ملی کہ مکہ مکرمہ والے خالد بن ولید دی کمان دے اندر انہوں کا کافرہ نکلے ہے اور پرنا مقابلے تے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا تھے روکے اللہ نے حکم نال اللہ اکبر رک گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سفیر آئے نے مکہ مکرمہ دے مذاکرات دے واسطے پہلا سفیر عروہ بن مسعود ثقفی اپنے قبیلے کا سردار ہے تے بڑا تناب بندہ ہے انہوں کا لیا قریش مکہ ہے بنو سفیان کا بندہ ہے تو تے بندہ تو وہاں سمجھدار ہے چلن پھرن والا ہے تو جا گل کر عروہ آئے تے نبی علیہ السلام دے کو لائے مذاکرات کرن تے آپ دے ایتھے نا بیک سائڈ تے اس طرح مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کے تے کھڑے ہوئے آخر مشرک سے نہ اس ویلے ایمان بھی سی لیا عروہ بن مسعود نے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اچانک گاڑ بن کے کھڑے ہوتے تے جناب عروہ بن مسعود صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میرے ایمان نے لے آئے گلہ نبی پاک نہ کرنا پہ دینے مذاکرات کرنا پہ دینے گلہ کر دیا انہوں نے اپنا ہاتھ بتا کے دے نبی پاک دی داڑھی نو ہاتھ دان لگے نے جس میں ایک دو مرتبہ لا لیا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیکھیا جدو ہلان لگے نے ہاتھ فَقُلَّمَا أَهْوَا عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب يده بنعل السيف فقال له أخر يدك عن لحية رسول الله حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح وہ جڑی تلوار پھڑی سی نا اے مٹھی وہ بھی نیچے والی سائڈ لوہے دی یہ ہاتھ مار کے کیا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے نبی پاک کی پاک داڑھی نے تو اپنا نجس ہاتھ لا رہے اللہ چونکہ بڑی نہ بندہ سی نا صرف جو کیا ہے کون ہے انہیں کیا مغیرہ بن شعبہ تیرا بھتیجا دور نیڑے لگتا سی تے لگ پیا تانے دین اپنے بھتیجے اللہ اکبر اور عروہ نے منظر جڑا تھے دیکھے نا صحابہ کرام دا نبی پاک نا والہانہ محبت تے ادب تعظیم اور اپنی قوم کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے قریش نو کہتا ہے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا و نجاشیہ چھوڑو میں وفدہ دے نام گیا کیسر کو بھی گیا کسرا کو بھی گیا چونکہ اس میں لیا دو بڑیاں شبر طاقتاں سن کسرا کیسر جڑا روم دا بادشاہ کسرا جڑا ایران اساریاں ریاستاں نے انہاں دا بادشاہ اور نجاشی میں نہ سارے پر گیا تے دیکھیا کی ہے فرم کہتا ہے واللہ ان رائی تو ملکن کتو یعذبہ اصحابہ ما یعذب اصحاب محمد محمدان
اونا بادشاہ دی اونی عزت دے عدد دلوں نہیں کر دے جنہ محمد دے ساتھی محمد دا عدد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں عدد کی کر رہے ہیں انہوں عدد لگا بیان کرنا کی کر دے رہے عدد کہہ رہا ہے میں ویکھے آئے انتن خمد خامتن الا وقعت فی کفرن منہم فتلق بها وجهه وجلده میں ویکھے کہ محمد اسلام جس میں ٹھوک دے نے ایک جگہ ہاتھ کر لے دے سیاپا دے ساتھی جنہیں ہاتھ پیغمبر ہے وہ برکت واسطے اپنے جسم کے چہرے تے مل لیدا ہے پھر اس تو بعد کہتا فائدہ امرہم ابتدارو امرہو میں دیکھیا آج یہ ادھر توجہ کرے آجے اساں بس آج سن لیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ٹھوپر نے ہم تے مان لیا کوئی شک نہیں ادب ہے لیکن اگلی گل وسیع ہم تے ہی نہیں اگلی گل کے اندر میں دیکھیا کہ انہاں دے کان نبی پاک علیہ السلام دے حکم متوجہ رہندے نے جو ہی نبی پاک اشارہ کر دے نے تے آپ دے اشاریاں تے بھج نکل دے نے آج یہ ادب جتھے توڑ دے نے دوڑ کے جاندے نے سچا ادب نبی سرور دا جانو خاص نشانی چھوٹا حکم پیارے والا ہو جائے قربانی جتوں روکے سرور سونا نیڑے اوس نہ جائیے جو فرماوے حکم پیارا فوراً عمل کمائیے ایخو کلمہ دے معانی پیارے ایخو تبیہ داری ایخو جدین اسلام سارا سمجھ لو گل ساری اور عربہ بن مسعود جا کے کفار مکہ مناسب مکانوں بیان کرتا ہے کہتا میں کھیلنا اذا امرکم ابتدارو امرکو جو ہی اشارہ کرتا ہے حکم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے من لگ دے رہے باقی اور قرآن میں بھی بیان کیتا ہے رب العالمین فرمان دے رہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لشہدوا بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فرمایا مومن تے بولے نا جدو نالو کیا جاندہ ہے آخر اللہ دے رسول دی تو ہم گھر دسیے اللہ بھی دسیے اللہ جو دے نبی نے فیصلے کیتے ہیں تو ہم کو سنائیے کہ مومن کے میں سمعنا وعطوانا اسی اللہ دے رسول کا فیصلہ سننو بھی تیارا دے جدو سن لیا مننو بھی تیارا مزہ آگیا نا سچی محبت میں سچے ادب دا اللہ اکبر تے ادھے کہنا وَإِذَا تَوَزَّعَ قَاتُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ میں ویکھیا جدو نبی جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کردا ہے تے وضو دے پانی گردا نہ تھلے تے مینوں تے لگدا ہے جویں لاڑی نہ پین اے ہتھوں ہتھی پھڑی ہوندے نے وضو والا مستعمل پانی تے اپنے جسم تے اپنے چہرے تے پیمال دے اور کونے تعظیم بیان کردا ہے کہتا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَشُوا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَشُوا أَصْوَاتَهُمْ إِنَّهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَرَدَ عَلَيْكُمْ خُدَّةً
لگتے ہیں تے ایک سناٹا چھا جاتا ہے مچالے کوئی اچھی سامی لے اس طرح پوری توجہ کے نال گھر سنتے ہیں حضرات اور بادران توجہ کر دینا لے اے اس کے بھائی کرام ادب کرتے سن نبی پاک جب حدیث بیان کرتے یعنی جب آپ کو فرمان جاری کرتے ارشاد جاری کرتے کہ آپ اچھی سانہ لیں دے کوئی گھر نہ کر دے اپنی آوازاں بند کر لیں دے تاکہ نبی پاک دی آواز ہر دے کرنا میں پہنچے کدی ساڑھے جلسے دیکھے سارے مشرقہ میں جیڑی مسلک دا جلسہ ہوندا ہوئے چند بندے توجہ نہ سوندے نے تے جڑے میرے ورگے پانا پڑی وقت نو پڑی ایک نے اٹھے ٹولی بنائی ایک نے اٹھے ساڑیاں گلاں نہیں مکدیاں ایدہ مقرب آیا ہے وہ حدیث پڑھ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے ایسے سبے ادب دا عالم یار حدیث نے وہی ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے جڑا فرمان اس وقت جاری کیتا وہی محدثین نے باسرد نقل کیتا وہی جو علماء بیان کر رہے ہیں کہ ساری جلسے میں آلت ہوتی ہے اللہ پاک ساری اصلاح فرما دے دے اللہ اکبر حضرات کر دیتا ہے کہ عروہ کے ڈر جا کے قرآن ساریاں گلاں دسدا میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں تے نال کہندا سن لو تسی کہندے ہو کہ منمندی لکڑی ہوئی ہے منمندی لکڑی کٹھی ہوئی ہے ساریاں نہ جانا ہے رب اکبر دی قسم میں جو دیکھ کے آیا وہ جانا دے دے کے لیکن محمد کو کبھی کلیاں نہیں چھکن گے میرا مشورہ ہے چپ کر کے سنا کر لو مان لو ایک بھی جو بولیا بابا تو جی 17 بطرے آگے ہیں نوینا مشورہ دینے ہیں بس کر سانو نہیں تیرے مشورہ دی لوگ اللہ اکبر لیکن قرآن نے جو کہنا سینا وہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر کہنا اے عروہ میں جنگ سنا کھایا اے کیسر نو ڈٹھا دے کسرا ادمایا اے جو گلہ کہیوں دا ترجمہ کہندا اے عروہ میں جگ سنا گایا اے کیسر نو ڈٹھا دے کسرا ارمایا اے میں سارا جہان نظروں لے آیا اے محمد یاران جیا کوئی نہ پایا اے پیغمبر دی کلی بوزو چھٹا دا پانی اے سینی تینا ڈگر دے مردے پیشانی نے نبی پاک علیہ السلام کا کہنا عدب پیغمبر دی کلی وضو کر دیا پیغمبر دی کلی وضو چھٹا دا پانی ہے چھٹا دے پانی ہے چینی تینا ڈگر دے مالدے پیشانی نے دھوک اودا ہتھو ہتھی دھوک اودا ہتھو ہتھی او رہندے نے مالدے نے جسمی اتے برکتان لے ایک قربہ نے بیان کیتا ہے یعنی بسنا جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہوں نے عدب کر کے مثالہ بیان کر دیتیاں نے اس طرح عدب کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو ہی نبی پاک کی حدیث آوے ہاں تحقیق کرنا توڑا حق ہے کہ حدیث سندر صحیح ہے کسی نے ایمی اپنے کولو چھوڑ کے نبی پاک دے نام تے نہیں نہ دیتی بغیر تحقیق تو نہیں بڑھنی حدیث آوے انہی سچ کرو تحقیق کرو ایک عالم تو دوسرے تو تیسرے تو چوتھے تو پھر دوسرے مسئلہ کالے تو تاکہ تو اڈے سامنے حق کھلے دیکھو نا کہ میں بن کہہ رہا ہے دوسرے مسئلہ کالے تو حالانکہ کئی ایسے مسئلہ کالے علماء کہ میرے انہوں نے کہا سنیا نہیں اسی کہتے ہیں سب نہیں سنو تو انہوں پتہ لگے باطل دے حق نو نتارن دا اللہ اکبر حضرات قربان دے گوڑگریاں جلد کر دیتا کہ جڑی حدیث پڑھے سامنے آگے وہ دی سچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے ایمی کسی نے نبی پاک دے نام تے نہیں نام دیتی ہے اور ایک بات کر رہے ہیں اور آئیے ذرا توجہ کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جدو لفظ بھی بولنا ہے تے چن کے بولنا ہے چن کے
حضرت دے بارے پھر آپ تو بعد جنیاں مقدس ہستیاں نے انہوں دے بارے لفظاں دا چناؤ اچھا رکھو، اچھے تو اچھا، اچھے تو اچھا. کس طرح عربی زبان اندر ایک لفظ استعمال ہوتا سی رائنا. یہ مطلب ہوتا ہے ساری کچھ رعایت کرو، سارے کا پوری توجہ دیو. ایسے ہماری کہتے رائنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سارے کا توجہ دیا ہے. جیسے نا منافق بے ایمان انہوں نے لفظ تو نجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا. انہوں نے کہا تھا رائنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سارے اچھے راہینا. تے رب العالمین نے نبی کمین کی حرکت کا پتہ سی، کیونکہ اللہ تیرا میں مرگا پہ میرے پیغمبر نو پتہ نہ چلیا تے صحابہ نو پتہ نہ چلیا. رب العالمین نے آسمان تو قرآن کو اتار دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انصرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ایمان والے لوگوں اے جڑا لفظ بولتے ہیں نا رائنا، یہ تو منافقہ نے غلط فائدہ اٹھایا ہے. اس لفظ کا استعمال نہ غلط کیتا ہے. تسی اور لفظ ہی سکتے ہو جڑی لفظ دے وچوں منافقہ نو بے ادبی کا موقع ملتا ہے. تسی رائنا نہیں کہنا، تسی آئی تو بات کرنا ہے انظر یا محمد، انظر یا رسول اللہ. حضرت سارے پر دیکھو رب العالمین تو میں قربان جاواں، اللہ پاک نے سونے پیغمبر دا ادب سانو دس دیتا، بڑا اصول بیان کر دیتا کہ آپ دے بارے لفظی بولنے تے سونے تو سونا، ادب تو ادب والا. ہاں ایسا بھی نہ ہوئے مطلب عقیدے دیا ڈانٹا بجاؤ، اینج بھی نہیں. عقیدے دے وچ رہنے، عقیدے دے وچ. مثال کے طور پہ میں کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، ٹھیک ہے کوئی کبھی میں فتویٰ نہیں لگاؤں جائز ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی نا لفظ زبان ہوئی ہے نا، لفظ اچھے تو اچھا آ گیا ہے. نبی پاک فلانی جگہ تے چلے گئے، اگر تھے کہہ دیئے کہ نبی پاک فلان جگہ تے تشریف لگے، زبان ہوئی ہے، لفظ اچھا بولن دے نال اللہ اجر دے دے گا. پھر اس نیت دے نال رب العالمین پتہ نہیں دنیا تے آخرت دا کی سنا عطا کر دے گا. کیونکہ اسی دلوں پہچانو نبی پاک علیہ السلام کے بارے معتبرانہ الفاظ دا تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عرض کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے الفاظ بھی اچھے تو اچھے بولنے نے، چناؤ اچھے تو اچھا رکھنا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک دے چچا جان نے انہوں سوال کیتا گیا، حضرت عباس جی یہ دسو نا، عمر کا سوال کیتا گیا سی عمر دے اندر، یہ دسو نا حضرت عباس جی تسی نبی پاک تو بڑے ہو یا نبی پاک تواڈے تو بڑے نے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان کی اگو جواب دے رہے کہتے ہیں عمر تے میری زیادہ ہے، یعنی پیدا پہلا میں ہویا ماں لیکن ہوگا اکبر منی، بڑے میرے تو نبی پاک ہے. سوال کرنے والے سوال کیتا اکبر انت ام رسول اللہ، تسی بڑے ہو یا رسول اللہ علیہ السلام بڑے نے؟ اللہ سوال تے ہی ہو رہا سی عمر دا سوال تے ہی سی بھی عمر میں تسی بڑے ہو یا نبی پاک. قربان جاواں صحابہ اکرام دی احتیاط تو میرے بھائیوں احتیاط رکھو، احتیاط. حضرت کے بارے جب بھی آپ دی کوئی حدیث آئے مذاق نہیں اڑانا، سنت آوے مذاق نہیں اڑانا. جدوں بھی آپ کے بارے گل کرنی ہے اچھے تو اچھے لفظ کا چناؤ کرنا ہے.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِدْتُ أَنَا قَبْلَهُ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي پیدا تے انہاں تو پہلا میں ہویا پر بڑے میرے تو نبی پاک نے کوئی شہبہ رحم دیتا ہی نہیں. اللہ اکبر. عرض کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا ادب کریا کرتے نے صحابہ. اور قرآن پاک آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والے لوگوں اللہ جو دے پیغمبر تو اگے نہیں جے بدنا. قرآن آ گیا حالانکہ دے مفہوم دا صحابہ نو پتہ سی. ایدہ مفہوم ہے کہ جنہ اللہ کے نبی شریعت دسنا انہی شریعت رکھنی ہے اپنے کو شریعت بدانی نہیں. لیکن صحابہ نے ظاہری معنی کا ظاہری لفظوں کا بھی لحاظ رکھیا. اللہ اکبر کیوں رکھیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پہ سفر کرتے ہیں. انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی نبی پاک دے نال پہ سفر کرتے ہیں. صحیح بخاری کے کتاب الہبہ دے اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا اونٹ جڑا فقان یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کئی مرتبہ نہ میرا اونٹ نبی پاک دے اونٹ تو اگے ہو جاندہ کئی مرتبہ پیچھے ہو جاندہ. سفر میں اس طرح ہو جاندہ ہے سواریاں کے پیچھے ہو جاندیاں نے. تے میرے پورا دھیان پہ حضرت عمر دا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا عبداللہ لا یتقدم النبی احد. اے پیارے بیٹے عبداللہ کسی مومن نو لائق نہیں اور نبی پاک تو اگے بڑھے. پتر میں دیکھ رہے ہیں تیرا اونٹ کبھی نبی پاک کی سواری تو اگے جاندا ہے کبھی پیچھے جاندا ہے. نہیں پتر ادب کرنا ہے اپنی سواری نو نبی پاک کی سواری تو اگے نہیں جاندے. میں عرض کیتا اللہ صحابہ ساڈے نالوں زیادہ شریعت دی فہم تے فکر رکھدے سن. انہوں نے پتہ سی یہ معنی جڑا اے ہے کہ نبی پاک تو ود کے شریعت نہ بناؤ. لیکن صحابہ نے الفاظ کا ظاہری بھی لیا ہے اور وہ باطنی معنی بھی لیا ہے. اتنا احترام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نو نہ خبر ملی خبر اگر ساری صحابی نے دیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں. میں پوچھا اور ایک خبر یہ ملی آپ نے بیوی کو طلاق دے دی تھی. اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو کسی گھر پر ڈانٹیا تو بیوی کو بول پئی. انہیں کہا ہے تو بیوی ہو کے میرے کیا بولے؟ انہیں کہا یہ کیڑی گل ہے نبی پاک دیاں بیویاں تے نبی پاک کے بول دیاں ہیں نا. کہنے لگے نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک کے بول دیاں ہیں غصے نہ. ہاں ہاں اوتھے چلتی نہ چلے گئی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر یعنی اپنی بیٹی حضرت حفصہ دے گھر چلے جاندے نے. حضرت حفصہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں ہے. حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی نو کہندے نے اے میری عتیے میں سنیا ہے کہ تواڈے چوں نہ کئی جڑیاں یعنی بیویاں چوں اے حفصہ تو اتو غازب احداکن رسول اللہ الیوم حتی اللیل. کیا اے خبر ہے کہ تواڈے جو کئی بیبیاں نبی پاک نہ غصے بولدیاں نے تے نبی پاک ناراض ہو جاندے نے حتیٰ کہ سارا سارا دن نبی پاک ناراض رہندے نے رات پہ جاندی ہے. کیا ایسی خبر ہے؟ تے حضرت حفصہ کہندیاں نے ہاں ابو جان ایسی گل تے ہے نا. تے حضرت عمر کہندے نے خوابت و خسرت جن نے سونے پیغمبر نو ناراض کیتا ہو
گی، جنہیں نبی پاک نو نقصان کیتا ذلیل ہوئے گی، جنہیں نبی پاک نو نقصان دیتا غصہ دلایا آپ میں غصے رہی وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ نال کہتے ہیں اے میری بیٹی یہ سن لے میری یہ سن لے، آج تو بعد میں یہ نہ سنا وَلَا لَا تَسْتَقْسِرِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، تو اللہ دے رسول نو زیادہ سوال نہیں کرنے، اور چیز لے دیو، اور چیز لے دیو، اور چیز لے دیو، زیادہ تو اللہ دے رسول نو سوال نہیں کرنے۔ وَلَا تُرَاجِعِهِ، کہ جے نبی پاک دے نو کسی کا تو ڈانٹن دے بڑا جواب نہیں دینا، چپ کر رہنا ہی، چپ کر رہی۔ ہاں تینوں کسی چیز دی بڑا تحجری ہے تے نبی پاک نو چھڑنا نہیں بلانا، مطلب بلانا چھڑ دے، پاویں ناراض نے، پاویں نہ ڈانٹی ہے، پاویں نہ چھڑتی ہے، تو آپ کو بلانا نہیں چھڑنا، منہ نہیں بڑھانا، رشنا نہیں۔ ہاں تینوں کسی دی دوڑ ہے نا وَأَسْأَلِينِ مَا بَدَا لَكَ، جڑیاں جڑیاں تین چیزاں دی لوڑ ہے مینوں دس میں لے دیاں گا، لیکن نبی پاک کو تو پریشان نہیں کرنا۔ ایک تو بات اے صحابہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب ایڈے مخلص ایک دن نہ تھوڑا جا لہجہ سخت ہو گیا، لہجہ جدو صلح حدیبیہ ہوئی نا، آیا سہیل بن عمر، شرطاں لکھیاں، شرطاں بڑیاں عجیب دیاں سا، شرطاں کی نے کہ ایسا کوئی مسلمان مکے داخل نہیں ہوئے گا اگلے سال آ جائے۔ نمبر 2، دوسری کی یہ شرط 10 سال تک فریقے اندر جنگ بندی رہے گی۔ تیسری، ساڈا قریشی اگر مسلمان ہو گیا تو ہم واپس کرنا ہے، جب تہاڈا کو مسلمان واپس آ گیا اصلا واپس نہیں کرنا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صلح کرنا چاہنا ہوں، آپ نے 3 شرطاں لے آنے، اجے ہن تحریر ہون لگی ہے، صلح نامہ لکھیا جان لگا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے سہیل کہنا نا 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 اسی نہیں جانتے رحمان کون ہے، وہی لکھو بسمک اللہم لکھیا گیا۔ تے نبی پاک فرماتے ہیں پیارے علی اے وہ لکھ دے، پھر کہتا ہے جدو نبی پاک اسلام نے رکھایا بین محمد رسول اللہ، اے صلح نامہ محمد رسول اللہ دے مکے والے دے درمیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا نا 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 اللہ کے رسول بھی بیٹھا جے لکھیا گیا بیٹھا تے مان لیا، یہ تے جھگڑا ساڈا تیرا۔ آپ نے فرمایا میں صلح چاہنا، میرا رب تے جاندا ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے مٹا دیتا خود ہتھاں دینا، فرما لکھتے محمد ابن عبداللہ۔ حضرت عمر آئے کہ اللہ کے رسول اسی ہاں کہتے ہیں کہ اینی تسی لکھتے جاندے ہو، ساریاں شرطاں بنی جاندے ہو۔ تے حضرت عمر آئے نے لہجہ تھوڑا جا سخت ہو گیا، لہجہ گلا ٹھیک نہیں، لہجہ سخت ہو گیا، کہتے ہیں الستو نبی اللہ حقا، کیا تسی اللہ کے رسول سچے نہیں؟ فرمایا میں سچا اللہ دا رسول ہاں۔ کیا اسی حق تیرے ساڈا دشمن باطل تے نہیں؟ ہاں اسی حق تے ہاں۔ فالمن دنیتا فی دیننا اذن قال انی رسول اللہ ولست عاصیہ وہو ناصری۔ اللہ نے رسول پھر تسی انہاں لکھدے بھی ہو شادیاں شرطاں تو نہیں جاندے ہو۔ تے نبی پاک فرماندے نے عمر میں اللہ دا رسول ہاں، جو کر رہا ہوں دے حکم نہ کر رہا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ نبی پاک نے نہیں گل کہی، حضرت عمر ابو بکر کو لائے، پھر گلاں دہرائیاں، اتفاق نہ ابو بکر نے وہی جواب دیتے۔ حضرت عمر کہندے نے میں اتنا پچھتان لگ پیا کہ یار چلو گلاں تے ایسا میرا لہجہ بڑا سخت ہو گیا نبی پاک کے سامنے، اعلیٰ جذبات میں سن، ایمانی جذبات میں سن۔
فرماتے ہیں فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، میں اپنے لہجے دے ایڈا شرمندہ ہویا ہوں، پھر میں ادھے کفارے دے اندر کئی اعمال کیتے ہیں کتے میری اس غلطی کا کفارہ ہو جائے۔ اندازہ لگو معمولی جا لہجہ تیز ہو جائے، اتو ہی حضرت عمر کو فکر پہ گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ساڑھے تو بھی اگر کسی ویلے کوئی ایسا لفظ جڑا اچھا چناؤ نہیں ہویا تو سانو چاہیے لفظ کو فوراً چینج کر لیں گے، اگر فوراً نہیں ہویا بعد میں اپنی اصلاح کر لئیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے جدوں بھی کوئی لفظ بولنا ہے مؤدبانہ ادب والا بولنا ہے، آپ دے بارے جدوں بھی کوئی گفتگو کرنی ہے مؤدبانہ انداز کرنی ہے۔ اللہ الرحمن سانو ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو کئی علماء نے کئی مس گائیڈ کرنے والے نے لوگاں نہ بڑے کھیت پاتے ہیں، پراپوگنڈا بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اور یہ تے نبی پاک کا ادب کرتے ہی نہیں، یہ تے نبی پاک دے نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تے ہے ہی بے ادب نے۔ اب ایک بار تساں بیان سنیا ہے، ریکارڈ ہویا ہے، پھر جا کے دوبارہ سہارا سنو۔ یہ جو کو گل دسیا نے ہمارا کیڑی ہے جڑی نبی پاک علیہ السلام دے ادب کے خلاف ہوئے۔ ساڈے تے حال ہے وے الحمدللہ، اللہ دا شکر تے اللہ دا احسان ہے۔ اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنا ادب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کیونکہ قرآن تے کئی اپنے امام بنا لے، کئی پیر بنا لے، ساڈے تے پیر بھی ہو نے، ساڈے تے مرشد بھی ہو نے، ساڈے تے امام بھی ہو نے، ساڈے تے سارا دین ہی ہو نے۔ اسی انہاں تو علاوہ یا انہاں دے بارے کیویں کوئی اسی سوچ سکتے ہیں جدوں اسی ادب دا جگہ جگہ دعائی دینے ہیں، حتیٰ کہ پھر کئی سارے مخالف گواہیاں دیتے مجبور ہو گئے۔ ایک کتاب ہے بہار شریعت، سارے حنفی بریلوی مکتب فکر دی بڑی معروف کتاب ہے، اور یہ اندر عقیدہ ہے، یہ اندر کم ہزارہ دے حساب دے نال فتاوہ جات دے دے اندر، اور یہ تقریر پہلی جلد دی مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے امجد علی قادری جڑے عالم ہوئے جنہاں لکھی ہے انہاں دی بڑی تعریف کیتی ہے۔ اس بہار شریعت دی پہلی جلد دا صفحہ 56 کڈو نا، میں ہوڑی پڑھ دیا سب اپنا الفاظ نوٹ کر لے۔ وہ جنہاں لکھیا ہے غیر مقلدین یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ غیر مقلدین یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ وہ چند باتیں جو حال میں اللہ عز و جل اور نبی پاک کی شان میں بقی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں۔ غیر سانو کہتے ہیں غیر مقلد، اصل ہے دیوبند نو تے اہل حدیث دونوں عام لوگی وہابی کہتے ہیں، کہتے ہیں دونوں وہابی نے، پر انہاں جو جڑے غیر مقلد وہابی نے نا انہاں تو نبی پاک دیاں گستاخیاں ثابت نہیں۔ بہار شریعت ہے پہلی جلد ہے صفحہ 56 ہے، اتلیاں دو لہر چھڑ کے نا 3 تے بچوں تھی پڑھیا ہے۔ نام اگر نام ملے تو بالکل موجود ہے، چونکہ تو آپ بے شک پڑھ لیا۔ مولانا امجد علی قادری کو چھوٹے لے عالم نہیں، مولانا عبداللہ خان صاحب کے پائے دے انہوں نے دور دے، اور انہوں نے بھی کئی فتاوہ جہاں دے تحریر کرتے سن، مفتی صاحب بہت بڑے، انہوں نے کیا ہے سانو کہتے ہیں غیر مقلد، اہل غیر مقلد وہابی ہے نا، اہل حدیث غیر مقلد ہوتا ہے، یہ مقلد نہیں ہوتا۔ مقلد تقلید کہتے ہیں نبی تو علاوہ کسی غیر نبی امتی دی گل بغیر دلیل تو من لینا، انہوں کہتے ہیں تقلید۔ اسی بھی کرتے ہیں، اسی کہتے ہیں نبی تو علاوہ جڑا بھی گل کرے گا دلیل دے دے، جے دلیل نہیں اسا نہیں ماننا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں نہیں امام ابو حنیفہ یا اور کوئی امام انہوں نے قرآن کی پڑھ کے نچوڑ کر دیا ہے
وہ جو کہ اسی مان لینا اکھاں بند کر کے اساں نہیں پوچھنا امام صاحب نے اتنے کو حدیث لکھی ہے کہ نہیں، قرآن دی یاد لکھی ہے کہ نہیں، اسی کہنے نہیں، اکھاں بند کر کے مننے صرف نبی پاک، کیونکہ نبی پاک اللہ دی وحی نہ بول دے رہے تے نبی پاک تو علاوہ ہر امتی او دے تے وحی نہیں اترتی، او دے تو غلطی ہو سکتی۔ تحقیق کرو، جے تو نے دلیل دیتی ہے قرآن تے حدیث دی پھر مان لو، تے جے نہیں پھر چھڑ دے۔ ایس واسطے سے وہ کہتے ہیں غیر مقلد، بے تقلید نہیں کرتے کسی امتی دی، ہاں اسی واقعی تقلید نہیں کرتے، اسی تقلید نہیں کرتے، اسی اتباع کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو پیارے ہو، یہ میں دسیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تسی اپنے دوست احباب نو بھی نال لے کے آؤ۔ 3-4 جمعے نے میں یہ ہوئی عنوان رکھے نے، اج دیکھو نا میں بیان کیتا نبی پاک دی ذات دا ادب کی ہے، اگلے جمعے بیان کرا تھا نبی پاک دا طریقے دا ادب کس طرح کرنا ہے، اور اصول کی ہے جی میں اج میں تمہیں اصول دسے ہیں۔ اس کو اگلے جمعے بیان کرا تھا نبی پاک دے فیصلے دا جنہوں نے اپنے فیصلے کیتے انہوں نے ادب کرن دا اصول طریقہ کی ہے۔ اس کو پھر اگلا جمعہ اس مسجد کے اندر آدھے تشیع تو انہوں کا مقرر شیعہ حضرات دا کافی معروف مدرسہ پڑھتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیتی او اہل حق ہو گیا ہے، مولانا امین خیدری یعنی اہل حدیث ہو گیا ہے، انہیں پڑھانا ہے۔ غالباً 11 نومبر کا جمعہ آئے گا، وہ پڑھا کر تشہیر بھی کرے گا اپنے دوست احباب اور انہیں جا کے دسنا ہے کہ میں شیعہ مذہب چھڑیا کیوں، کی خرابیاں دیکھیاں اور میں ادھر آیا کیوں ہاں، ادھر میں کی خوبیاں دیکھیاں، حالانکہ ادھر میں بھوکا مرن دیا تو ادھر روزانہ ایک مدرسہ 50,000 روپیہ مل جاتا سی، اینا روپیہ میں چھڑیا ہے، اینا کو چھڑیا ہے، آخر کی رہنا آیا، کی لمبا میں ادھروں، یہ میں ساری تفصیل دس لیے جمعے چھے جب تُساں ذہن سے رکھنا ہے 11 نومبر دا جمعہ انشاءاللہ، اگلا دا چڑھتا مہینہ بھی 11 دا، یہ تشہیر کرنی ہے، اشتہارات کچھ لگ گئے ہیں کچھ لگ رہے ہیں، تو اے جڑا مرض کیتا ہے نا اپنے دوست احباب کو نہ لے آؤ، غلط فہمی دور ہوئے، ہر مسلمان دے بارے اپنا ذہن صاف رکھے، ایمان دی علامت دے، اللہ سنو ایمان دی دولت نہ مالا مال کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔